پہ تیرا احسان. صلوات پر محمد وآل محمد. سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ لا رہا. سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ لا رہا. ہم غریبوں کے لیے کوئی سہارا لا رہا. سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ لا رہا. خاک پہ لوٹتے ہیں عالم تنہائی میں. ایسی غربت ہے کوئی پوچھنے والا لا رہا. سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ لا رہا. رنج مولا کو غریب وطنی کا ہے بہت. اجنبی چہرے ہیں سب کوئی ہمارا لا رہا. اجنبی چہرے ہیں سب کوئی شناسا لا رہا. سر پہ اب شاہ زہر کا ایسا اثر ہے کہ تڑپتے ہیں امام. اس مصیبت کو کوئی دیکھنے والا لا رہا. سر پہ اب شاہ ہائے ہائے معصوم خمروں کے یہی کہتی ہے. ہائے معصوم خمروں کے یہی کہتی ہے. کیوں مجھے موت نہ آئی میرا بھائی نہ رہا. سر پہ اب شام کم سنی میں ہے تقی پر مصیبت آئی. سر پہ افسوس کے اب باپ کا سایہ لا رہا. سر پہ اب شاہ آج ماتم ہے غریب غربا کا اختر. غم سے دل پھٹتا ہے اب ضبط کا یارا لا رہا. سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ لا رہا. صلوات بر محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب کرب و بلا میں گھر کو لوٹا کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب شام کا کیا بازار سجا تھا شہر کھڑا تھا بہر تماشا ہائے کسی نے یہ بھی نہ سوچا ہائے کسی نے یہ بھی نہ سوچا یہ تو علی کی جائی ہے زینب شمر کے درے بال سکینہ پیاس کی شدت جلتا سینہ آ نہ سکی واپس وہ مدینہ آ نہ سکی واپس وہ مدینہ تنہا اسے چھوڑائی ہے زینب سامنے حاکم کے میں کھڑی تھی بھائی کے میرے لب پچھڑی تھی سامنے حاکم کے میں کھڑی تھی بھائی کے میرے لب پچھڑی تھی ہائے وہ کیسی سخت گھڑی تھی ہائے وہ کیسی سخت گھڑی تھی سوچ کے یہ گھبرائی ہے زینب اشک ازاں کے موتی لوٹا دو فرش ازا آنکھوں کو لگا لو سجدے میں ساجد سر کو جھکا دو سجدے میں ساجد سر کو جھکا دو بزم اذاں میں آئی ہے زینب دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب
صلوات بر محمد و آل محمد. جب سروں پر زینب و کلثوم کے چادر نہ ہو، جب سروں پر زینب و کلثوم کے چادر نہ ہو، مجرئی جنت میں زہرا ننگے سر کیوں کر نہ ہو، شان و شوکت دیکھ کے عباس کی بولے عدو، شان و شوکت دیکھ کے عباس کی بولے عدو، کس طرح اس سے لڑے ہم یہ کہیں حیدر نہ ہو، کس طرح شان و شوکت دیکھ کے عباس کی بولے عدو، کس طرح اس سے لڑے ہم یہ کہیں حیدر نہ ہو، لاش اکبر دیکھ کر حوروں سے زہرا نے کہا، ہے میرے بابا کا جو ہم شکل یہ اکبر نہ ہو، ہے میرے بابا کا جو ہم شکل یہ اکبر نہ ہو، بولی زینب جب زیادہ دل کو بے تابی ہوئی، حلق پر بھائی کے چلتا اس گھڑی خنجر نہ ہو، حلق پر بھائی کے چلتا اس گھڑی خنجر نہ ہو، کس طرح پہچانے زہرا پھر بھلا بیٹے کی لاش، کس طرح پہچانے زہرا پھر بھلا بیٹے کی لاش، جب کہ زخمی سب بدن ہو اور بدن پر سر نہ ہو، جب کہ زخمی سب بدن ہو اور بدن پر سر نہ ہو، گود خالی دیکھ کر کہتی تھی بانو اے فلک، ہائے میں جیتی رہوں اور گود میں اصغر نہ ہو، ہائے میں جیتی رہوں اور گود میں اصغر نہ ہو، جب
لبے دریا پا پیاسا قتل ہو جائے حسین، کس طرح کوثر پا غش پھر ساقیے کوثر نہ ہو، آئے تطہیر جن کی شان میں نازل ہوئی، آئے تطہیر جن کی شان میں نازل ہوئی، سر برہنا وہ پھرے بلوے میں اور چادر نہ ہو، سر برہنا وہ پھرے بلوے میں اور چادر نہ ہو، جب سروں پر زینب صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل۔ زمانہ تجھے قسم ہے غرور باطل کی، زمانہ تجھے قسم ہے غرور باطل کی، مٹا سکے تو مٹا دے حسینیت کا نشان، زمانہ تجھے قسم ہے غرور باطل کی، مٹا سکے تو مٹا دے حسینیت کا نشان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شبیر کے ماتم میں اگر کچھ نہیں رکھا تو پھر، شبیر کے ماتم میں اگر کچھ نہیں رکھا تو پھر یہ یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ شبیر کے ماتم میں اگر کچھ نہیں رکھا تو پھر یہ یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توحید و نبوت کا انجام نہ رہتا، توحید و نبوت کا انجام نہ رہتا، ایمان و صداقت کا کہیں کام نہ رہتا، توحید و نبوت کا انجام نہ رہتا، ایمان و صداقت کا کہیں کام نہ رہتا، اللہ اور محمد کا کہیں نام نہ رہتا، یہ جان نہ دیتے تو اسلام نہ رہتا، اللہ اور محمد کا کہیں نام نہ رہتا، یہ جان نہ دیتے تو اسلام نہ رہتا، اسلام کی توقیر تو شبیر سے پوچھو، اسلام کی توقیر تو شبیر سے پوچھو، یا محسن اسلام کی ہمشیر سے پوچھو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آواز بلند صلوات۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ
حسین کا. صلوات بآواز بلند. بآواز بلند صلوات. مرقد بآواز بلند صلوات. مرقد میں لے کے شاہ کا غم ساتھ جائیں گے. مرقد میں لے کے شاہ کا غم ساتھ جائیں گے. لپٹے کفن میں عشق علم ساتھ جائیں گے. اے شمر سن سکینہ کے ہمراہ روز رخسار پر نشان ستم ساتھ جائیں گے. رخسار پر نشان ستم ساتھ جائیں گے. دریا جب بھی جائیں گے عباس نامدار. کاندھے پون کے مشک علم ساتھ جائیں گے. پرسش کرے نتا کے نکیرین قبر میں. مولا علی کے لطف و کرم ساتھ جائیں گے. مولا علی کے لطف و کرم ساتھ جائیں گے. یہ حکم ہے زیاد کا عابد کے واسطے. دربار میں سب اہل حرم ساتھ جائیں گے. مومن کوئی مہم چلا جائے بے خطر. دل کو یقین ہے شاہ امم ساتھ جائیں گے. مٹی ہے گر وہاں کی تو ہمراہ زائرین. خاک شفا میں ہونے کو زم ساتھ جائیں گے. ہم اہل غم ہے حضرت
جب بھی علم اٹھے گا تو ہم ساتھ جائیں گے، جب بھی علم اٹھے گا تو ہم ساتھ جائیں گے، ایک روز ہم اہل جہاں سوئے کربلا لے کر حسینیت کا علم ساتھ جائیں گے، لے کر حسینیت کا علم ساتھ جائیں گے، خادم بھی زائرین کا بنا پڑنا، خادم بھی زائرین کا بننا پڑے تو ہم جب تک ہے جسم و جان میں دم ساتھ جائیں گے، مومن ضرور ہوں گے جنازے میں اے ضیا، زیادہ نہ جا سکیں گے تو کم ساتھ جائیں گے، ذاکر ہو یا کہ راقم مجلس بہشت میں، شہ کے خطیب و اہل قلم ساتھ جائیں گے، مرقد میں لے کے شاہ کا غم ساتھ جائیں گے، لپٹے کفن میں عشق علم ساتھ جائیں گے، صلوات بابا سے بلند محمد آل محمد بابا سے بلند صلوات. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فضیلت کا بیان ہے اب تک، تاریخ زمانہ اب تک
جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں دیوار میں اس در کا نشان ہے ابھی تک عالم حیدر کی فضیلت کا سورہ فاتحہ میں خوش جناب مختار حضرت علی اصغر علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے انتقام شہداء لینے کو تیار جتنے قاتل تھے شہیدی کے گرفتار ہوئے مومنوں سے جو لڑے کوفے و فی النار مومنوں سے جو لڑے کوفے و فی النار اسے نے چن چن کے ہر ایک بانی عشر کو مار بھولیو شمرو سینانار عمر کو مار بھولیو شمرو سینانار عمر کو ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شعار ہوا ہو گئی سید سجاد کی مقبول اور ملاقات ہوا شکر خداوند اولا لائے مختار کے آگے جو اسے اہل پوچھا کیوں عرش معلا کو ہلایا زال تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا جو ستم تو نے کیا ان کا مجھے حال سنا ہاتھ کو جوڑ کے یہ ستم مارانے کا تیر چھت میرے ترکش میں وطن سے جو چل تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خط خوب پھر والے پیغمبر کو رلایا میں نے تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں تین تیروں کو نشانے پہ لگایا ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا صورت شیر سوئے سید ابرار چلا مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جراری چل کٹے گئے شان جو تلوار کا ایک واری چل میری بیداد سے بچوں نے نہ پایا تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا دوسرے تیر کا اب
پیاس کی شدت تھی کہ ایٹھی تھی سب اس کو ہاتھوں پا اٹھا کر یہ کیا چین تم کو کیسے غضب خالق قہار نہیں میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار گر یقین آئے گا ان کو تم تشناد رحم شاید انہیں آ جائے ہے مجھے کو جس گھڑی روکے بچے سے کیا شہن سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے جتنے سردار تھے منہ اشکوں سے سب دھونے لگے فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے جب بن سعد لشکر میں طلعت میں دیکھا آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور جلدی کر کام تمام اس کا نہ کر دے رزت میں نے ایک تیرے سے پہلو جو ادھر کو پھینکا میرے ایک تیر نے دونوں کو برابر تو بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا مالک سلطنت نعرہ صلوات انہیں برباد سے بلند صلوات بھیجتا ہے عزیزو جیسا میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ آج کی مجلس آخری ہوگی آج کی نہیں بلکہ کل کی مجلس آخری ان کی ہوگی کل صبح شاید 4 یا 5 بجے فلائٹ ہے یہاں سے جے پور کی لہذا یہ کل مجلس خطاب کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ پرسوں سے مولانا سید ناصر مہدی صاحب قبلہ اس مجلس کو 8 ربیع الاول تک خطاب کریں گے عزیزو ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالک تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے پروردگار تجھے محمد کربلا کا واسطہ ہے جس کا غم ہماری زندگی ہے جس کا غم ہماری سانسیں ہیں جس کا غم ہمارا وجود ہے تجھے اسی امام مظلوم کربلا کا واسطہ ہے کہ اس قرہ ارض پہ جہاں بھی شیعان علی موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما سب کو اپنے حوض ایمان میں رکھ اور ہر پریشانیوں بلاؤں سے محفوظ رکھ اور ہماری سب سے بڑی دعا ہے مالک تجھے مظلوم کربلا کی اس مظلومی کا واسطہ ہے کہ کربلا نجف کاظمین سامرا جناب زینبیہ اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما دشمن اگر اصلاح کے قابل ہیں تو ان کی اصلاح کر اور اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہوں نے استنابود کر دے لکھنؤ میں آج ایک لڑکے کا انتقال ہوا ہے جس کی عمر 22 سال تھی بہرحال وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں پروردگار ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے اور وہ طاقت دے اس ماں کو کہ جو جوان لال کا غم برداشت کر سکیں سورہ فاتح کی درخواست بانیان حسینی زہرا کے مرحومین آپ حضرات کے تمام مرحومین تمام علماء اعلام تمام مرجع اعظام تمام شہید اسلام اور انہی کے ساتھ وہ نوجوان جس کا انتقال ہوا ہے سید شہزاد حسین زیدی ابن سید موسیٰ حسین زیدی اور ہمارے ایک والنٹیئر ہیں نیچے جن کے والد کا آج پاکستان میں انتقال ہوا ہے قربان علی ابن رجب علی اور انہی کے ساتھ سکندر نواب نقوی ہمایوں بیگم نقوی اور ہماری والدہ ایک بار الحمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سورہ فاتحہ سال کر دیں
ایک بار باواز بلند صلوات بھیج دیں. میں اپنے اعلان کو پھر ایک بار دوہرا دیتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس آخری نہیں ہے. کل کی انشاءاللہ مجلس آخری مجلس ہوگی اور پرسوں سے ویڈنسڈے سے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے 8 ربیع الاول تک مولانا سید ناصر مہدی صاحب قبلہ جو اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. میں نے جملوں کے ساتھ بس بستہ گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت جناب تہذیب حسن صاحب قبلہ منبر پہ تشریف لائیں. ایک بار باواز بلند صلوات بھیج دیں. فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الرحمة والشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھتے محمد. قرآن حکیم کا یہ اعلان کہ دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. جس وقت حضور مکے میں تشریف لائے اس وقت مذہب کے اعتبار سے دو مذہب تھے. ایک طرف یہودی مذہب تھا اور ایک طرف عیسائی مذہب تھا. درمیان میں یہ عرب تھے. یہودیوں کے پاس اپنی کتاب تھی اور عیسائیوں کے پاس بھی اپنی کتاب تھی. ان کے پاس اپنا دین تھا, ان کے پاس اپنا نبی تھا. جناب موسیٰ جیسا نبی یا توریت جیسی کتاب تھی. عیسائیوں کے پاس عیسیٰ جیسا نبی اور انجیل جیسی کتاب تھی. مگر یہ عربوں کے پاس نہ کوئی دین تھا, نہ کوئی کتاب تھی, نہ کوئی ہادی تھا, نہ کوئی رہنما تھا. یہ اپنے باپ دادا سے جو کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے انہی سیرتوں پر یہ عمل کر رہے تھے. انہی کے درمیان بنو ہاشم بھی تھے جو عرب کے 40 قبیلے تھے. ان میں سے ایک قبیلہ بنی ہاشم بھی تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب جب دو تھے, ایک طرف یہودی مذہب تھا, ایک طرف عیسائی مذہب تھا, تو درمیان میں یہ عرب تھے. عرب میں بنی ہاشم تھے. عربوں کا مذہب کیا تھا؟ ان کے پاس کوئی نبی نہیں, ان کے پاس کوئی دین نہیں, ان کے پاس کوئی کتاب نہیں. انہی عربوں میں بنی ہاشم تھے. تو بنی ہاشم کا مذہب کیا تھا؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ یہودی تھے, نہ کوئی یہ کہتا کہ یہ عیسائی تھے. تو نہ یہ یہودی تھے تو نہ عیسائی تھے, تو یہ تھے کیا؟ وہ بتائیں آپ کیا تھے. یہ جو رسول کے اجداد تھے جنہیں بنی ہاشم کہا جاتا ہے, یہ کیا تھے؟ بنی ہاشم کیا تھے؟ ان کے بارے میں آپ بتائیں. نہ یہ یہودی تھے نہ یہ عیسائی تھے, تو یہ تھے کیا؟ ان کے بارے میں تاریخ کیا بتاتی ہے کہ یہ کیا تھا؟
لہذا یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بات کرنا. یہ عرب جو تھے کہ یہ بت پرست تھے, خانہ کعبہ میں ان کے بت رکھے تھے ہر قبیلے کے. ٹھیک, جب کعبے میں ہر قبیلے کے بت رکھے تھے تو کیا کوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس میں بنی ہاشم کا بھی کوئی بت تھا؟ بنی ہاشم کا بھی کوئی بت تھا؟ عبد المطلب کا, ہاشم کا, عبداللہ کا, ابو طالب کا, کسی کا کوئی بت رکھا تھا؟ کہا نہیں. پورا کعبہ, پورا مکہ شراب پیتا نہیں تھا, شراب میں نہاتا تھا. کوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی ہاشم کے کسی فرد نے کبھی شراب کو منہ لگایا؟ کہا نہیں لگایا. پورا مکہ کعبے کا برہنہ طواف کرتا تھا. کیا کبھی پیغمبر کے اجداد میں سے بھی کسی شخصیت نے کعبے کا برہنہ طواف کیا؟ کہا نہیں کیا. پورا مکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا. کیا کوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی ہاشم کے گھر کی بھی کوئی بچی دفن کی گئی؟ نہیں کی گئی. تو آخر وجہ کیا ہے کہ یہ بنی ہاشم ہر جگہ الگ الگ ہو جا رہے ہیں؟ یہ 39 قبیلوں کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں, ان کی کسی رسم کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں, یہ ہر جگہ الگ ہو جا رہے. نہ انہوں نے کبھی برہنہ طواف کیا, نہ کبھی انہوں نے شراب کو منہ لگایا, نہ کہیں انہوں نے بچیوں کو دفن کیا, یا یوں کہو کہ دور جہالت کی کسی رسم کے اوپر انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. اب الحمدللہ آج اور کل 2 مجلسیں میری بچی ہیں, اسے دلچسپی سے آپ سن لیجئے اور اسی جذبے سے میں پڑھ بھی دوں کہ انہوں نے دور جہالت کے کسی رسم کے اوپر عمل نہ کیا. اگر مسلمان انصاف کی عینک سے تاریخ اسلام پڑھے تو اسے پتا چلے گا کہ علی اور محمد کے اجداد نے ہر اس چیز کو اپنے اوپر پہلے سے حرام رکھا جو شریعت مصطفیٰ میں حرام تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہر اس چیز کو اپنے اوپر حرام رکھا جو شریعت مصطفیٰ میں پہلے سے حرام تھی, اس کو اپنے اوپر حرام رکھا تاکہ دنیا یہ نہ کہنے پائے علی یا پیغمبر کو تانے دے کہ آپ کے اجداد نے پہلے یہ کیا تھا دور جہالت میں اور یہ کیا تھا وہ کیا. لہذا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ دور جہالت کی ایک کوئی مثال مجھے آپ بتا دیجئے تو جو کہیے میں ماننے کے لیے تیار کہ کسی بھی دور رسالت کی کسی رسم کے اوپر انہوں نے عمل کیا یا کسی حرام چیز کو استغفر اللہ اعظم باللہ انہوں نے منہ لگایا. نہیں, ہر چیز کو اپنے اوپر پہلے سے انہوں نے حرام رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین حنیف پر عمل کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے سینوں میں اسلام نہیں تھا, کچھ لوگ تھے کہ جن کے سینوں میں اسلام تھا. اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج کی تقریر اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ان کے سینوں میں اسلام تھا. رسول کے اجداد نے دور جہالت کی کسی رسم کے اوپر بولے آپ عمل نہیں کیا. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے تاکہ میں اپنی مجلس شروع کروں. اسلام میں جو سب سے اہم چیز ایک ہے اسے عقد اور نکاح کہتے ہیں. اسلام میں سب سے اہم چیز ہے نسل کی طہارت آگے کیسے بڑھے گی کا نکاح, عقد اور نکاح. آپ تاریخ پڑھ کر یہ بتائیے کہ اسلام میں نکاح کا رواج کب سے ہوا؟ اسلام میں نکاح کا رواج کیسے ہوا؟ اچھا, ہم یہودیوں سے نہیں پوچھ سکتے اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہم صاحب کتاب تھے, ہمارے پاس نبی تھا, ہمارے پاس سسٹم تھا, آپ سے کیا مطلب. عیسائی بھی کہیں گے کہ ہم صاحب کتاب تھے, ہمارے پاس کتاب تھی, نبی تھا, ہمارے پاس سسٹم ہے, آپ سے کیا مطلب. ہم یہ عربوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں نکاح کا کیا سسٹم تھا. ان کے ہاں تو کچھ رہا ہوگا, آپ بتائیے نا کہ نکاح کا کیا سسٹم تھا. ابو لہب کا نکاح کیسے ہوا, ابو جہل کا نکاح کیسے ہوا, عاصم بن وائل کا نکاح کیسے ہوا, عرب میں نکاح کا کیا رواج تھا. ہمیں نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم آپ کو؟ پڑھ کے تاریخ بتائیے. عرب میں صدر اول میں نکاح کا رواج کیا تھا؟ کچھ بھی تو رہا ہوگا. کہا نہیں تھا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ نکاح کا کوئی سسٹم رہا ہو عرب میں. بھائی دور جہالت میں پیغمبر کے آنے سے پہلے ان 40 قبیلے میں نکاح کا کیا سسٹم تھا؟ کہا ہمیں نہیں معلوم. جس وقت دنیا فضائل سنا رہا ہوں میں آپ کو, جس وقت دنیا نہ عقد جانتی تھی, نہ نکاح جانتی تھی, نہ صیغہ جانتی تھی, نہ قصد انشاء جانتی تھی, نہ خطبہ جانتی تھی, اس وقت پورے مکے نے دیکھا کہ ابو طالب کے گھر سے ایک دولہا نکلا.
ابو طالب کے گھر سے ایک دولہا نکلا جس کے پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے افراد موجود تھے، اور سردار بطحہ نعرہ تکبیر کی آواز لگاتے ہوئے خانہ خدیجہ کی طرف یہ بارات لے کے گیا، اور مسند پہ بیٹھ کے سب سے پہلے خطبہ نکاح جاری کیا، کہا الحمدللہ الذی من ابراہیم و اسماعیل، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نسل ابراہیم اور اسماعیل میں پیدا کیا۔ جب دنیا نہ نکاح جانتے تھے نہ قصد انشاء جانتے تھے، اس وقت ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ جب دنیا کو نہ نکاح معلوم تھا، نہ صیغہ معلوم تھا، نہ خطبہ معلوم تھا، نہ قصد انشاء معلوم تھا، تو علی کے باپ نے نکاح پڑھا۔ کہیں نکاح نہیں تھا، یہاں تھا، اس لیے کہ کہیں اسلام نہیں تھا، یہاں اسلام تھا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ کہیں نکاح نہیں تھا، یہاں تھا، اس لیے کہ کہیں اسلام نہیں تھا، یہاں اسلام تھا۔ جہاں اسلام تھا وہاں نکاح تھا، جہاں نکاح تھا وہاں اسلام تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کتابیں ہم ہی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ بتائیے کہ پیغمبر سے پہلے کسی کا حق ہوا ہو، خطبہ پڑھا گیا ہو، تو بتائیے کہ وہ خطبہ کیا تھا، صیغہ کیا تھا؟ جب دنیا نہ صیغہ جانتی تھی، نہ ایجاب و قبول جانتی تھی، نہ قصد انشاء جانتی تھی، تب ابو طالب نے بیٹھ کر خطبہ حق پڑھا اور صیغہ حق جاری کیا رسالت مآب کا۔ اور زمانے میں پڑھا، ذرا آپ محظوظ ہو کے سنیں تاکہ میں آپ کو ان نکات کو آپ کے حوالے کر سکوں کہ جناب ابو طالب نے اس وقت نکاح پڑھا جب دنیا نکاح سے آشنا نہیں تھی۔ آج 1500 سال کے بعد لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ رسول اللہ نے ابو طالب سے کیوں پڑھوایا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے پوچھ کے کام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ نہیں ان سے کیوں پڑھوایا، ابو طالب سے کیوں پڑھوایا، ابو طالب سے کیوں پڑھوایا؟ تو جو جواب ہماری سمجھ میں آئے گا ہم دیں گے۔ بابرکت تھے اس لیے پڑھوایا۔ نہیں سمجھے آپ؟ آپ کے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، آپ مجلس چاہے جس سے پڑھوا لیجئے، مگر نسل کا معاملہ جو مقدس پارسا عالم ہوتا اس سے نکاح پڑھواتے۔ اب آپ ہم سے پوچھیں کہ کیوں پڑھوایا، تو ہمارا جواب یہی ہے کہ بابرکت تھے۔ بابرکت تھے، جملہ ہم نے ضائع کیا، بابرکت تھے اس لیے پڑھوایا۔ ان کے نکاح کی برکت یہ ہے کہ نسل آج تک قائم ہے۔ ان کے نکاح کی برکت یہ ہے کہ نسل آج تک قائم ہے۔ آپ نے بھی تو پڑھا، کچھ ہوا؟ صلو علی محمد و آل محمد۔ ان کے نکاح کی برکت یہ ہے کہ نسل آج تک قائم ہے، اور اللہ نے کوثر عطا کر دیا، اللہ نے کوثر عطا کر دیا، کثرت نسل عطا کر دی۔ اس خلوص سے نکاح پڑھا۔ کوئی تاریخ اس کا انکار نہیں کرتے کہ ابو طالب نے نکاح نہیں پڑھا، سب کہتے ہیں ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ ابو طالب نے صیغہ حق جاری کیا، صیغہ حق جاری کیا جناب ابو طالب نے، اور جناب ابو طالب جب صیغہ حق جاری کر چکے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چچا جن کا نام عمر ابن اسد تھا، انہوں نے 80 اشعار میں اشعار سنائے، اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا صحرا تھا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چچا عمر ابن اسد نے پڑھا، جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ بارات رات بھر رکی رہی اور صبح سویرے رخصت کرا کے سردار بطحہ اپنی بہو کو لے کے اپنے گھر آئے، اور اس کے بعد نہ اس سے پہلے کسی نے صیغہ حق جانا تھا، نہ نکاح جانا تھا، نہ خطبہ جانا تھا، نہ یہ رسم جانی تھی جسے ولیمہ کہتے۔ جناب ابو طالب نے 3 دن تک رسالت مآب کا ولیمہ کیا۔ ایک وقت میں 1600 اونٹ ایک وقت میں کاٹے جا رہے تھے۔ جناب ابو طالب نے انتظام کیا تھا، 1600 دمبے اور 700 اونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ پھر اس کو یاد رکھیے گا، 1600 دمبے اور 700 اونٹ، یعنی ہمارے زبان میں چھوٹے بڑے گوشت کا معقول انتظام تھا۔ کاٹے جا رہے تھے اور ولیمہ 3 دن۔ اب لوگ تاریخ لکھتے ہیں کہ ابو طالب تو بڑے غریب تھے، ان کے بچوں کو دوسروں نے پالا، تو اب دل جلتا ہے تو کہنے کا دل کہتا ہے
پہلے غریب نہیں تھے کھلا کے غریب ہو گئے. بولے پہلے غریب نہیں تھے کھلا کے غریب ہو گئے, لوگ کھا کے امیر ہو گئے, یہ خاندان کھلا کے غریب ہو گیا. 700 اونٹ کاٹے جا رہے تھے اور جناب ابو طالب نے صیغہ عقد جاری کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبلہ لکھنؤ کے ہیں, ہم لوگ تو اطراف لکھنؤ کے ہیں, تو وہاں زمینداری کے زمانے کے یہ رسم ہے ریاست کی کہ جو نکاح پڑتا ہے اس کو کشتی ملتی ہے, ایک سینی میں سجا کے چاندی کا ورق لگا کے اس کو کشتی بولتے ہیں, یا خاص ادھر اودھ کی زبان اس کو کشتی بولتے ہیں. لڑکی والے مولوی کو دیتے ہیں, لڑکے والے مولوی کو دیتے ہیں, کشتی دی جاتی ہے. لڑکی والے کو دیتے ہیں, لڑکے والے کو دیتے ہیں. اللہ نے کہا اے ابو طالب تم نے ہمارے محمد کا نکاح پڑھا, دنیا والے کشتی دیتے ہیں, جاؤ صحیح کہ میں خدا بھی کشتی دوں گا. کشتی میں رہتا کیا ہے؟ خورما, کشمش, منقع, بادام, سینٹ, خوشبو, شیرنی, یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. کہا سنو دنیا والے کشتی دیتے تو ہم بھی کشتی دیں گے مگر مٹیریل بدل دیں گے, چونکہ ہم خدا ہیں لہذا یہ دنیا والے منقع, خورما, کشمش, بادام دیتے ہیں, ہم کشتی میں سجا کے تمہیں امامت دے دیں گے. اب قیامت تک تمہاری اولاد میں امامت رہے گی. اب قیامت تک تمہاری اولاد میں امامت رہے گی. اچھا بعض مولانا کو ہم نے دیکھا کہ کشتی ملی, چاک کیا اوپر سے, یہ خورما ایک کشمش کھایا, اگل بغل بچے تھے ان کو دے دیا, کھا جائیے آپ, وہ سب تھوڑی کھا جائیں گے. جناب رسالت مآب کا جب عقد ابو طالب نے پڑھا تو انہیں 2 چیز ملی. ایک امامت, بہت غور سے سنیے گا, ایک امامت کی محبت. ابو طالب نے جلدی سے امامت کو جیب میں رکھ لیا, محبت ہمارے حوالے کر دیا. کہا محبت کو تم اپنے پاس رکھو, امامت کو ہم اپنے نسل و سل میں رکھیں, لہذا لے لیا. اچھا دیکھیے باراتیوں میں بڑا ایگو پرابلم ہوتا ہے, بہت ایگو پرابلم ہوتا ہے. 10 بار آپ کھانے کے لیے بیچارے گھر آتے کہتے تب یہ جاتے ہیں, مگر نکاح کے وقت وہ سینی میں جو تبرک رکھا رہتا ہے, جس کو شیرنی ہوتی ہے, جو تبرک ہوتا ہے وہ بانٹا جاتا ہے. اور ایک آدمی بانٹتا ہے, نہیں بانٹتا تو لوگ اپنے سے اٹھا لیتے, اس میں کوئی شرم نہیں کرتا وہ تبرک لینے میں. لفظ تبرک سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں, وہ تبرک لینے میں لوگ تکلف نہیں کرتے, لے لیتے. بعض جگہوں میں تو ہاتھ سے جھپٹ کے لے لیتے ہیں, خورما لے لیا, شیرنی لے لیا, کھا لیا. کھانے میں 10 بار کہیے گا تب جائیں گے, وہ شیرنی اپنے ہاتھ سے لیتے. نہیں ہوتا تو کوئی صاحب بانٹنے لگتے. ایک بزرگ تھے, وہ سینی لے کے بانٹنے لگے, بانٹتے ایک نوجوان کے پاس گزرے, وہاں سے بانٹا, یہاں بانٹا, وہاں بانٹا, وہاں بانٹا, اور ایک بزرگ کو دیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لیں گے. وہ جو بانٹتے ہوئے ایک بزرگ کے پاس, انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے, ہٹو ادھر بانٹو, ہٹاؤ ہمارے پاس سے ہٹاؤ. اب لوگ چمگوئی کرنے لگے کہ یہ بزرگ محترم جو ہے یہ چڑ کیوں رہے ہیں, شکر سے چڑ کیوں رہے تھے, غصے میں کیوں آ رہے ہیں بھائی, وہ سب سے بانٹتے آ رہا ہے, ان کے پاس آ گیا تو اتنا چڑ کیوں رہے ہیں. ایک آدمی نے آہستہ سے کہا تمہیں نہیں معلوم, پہلے اس لڑکے کی شادی ان کی لڑکی سے لگی تھی, کٹ گئی. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ناراض اس لیے ہے کہ رشتہ کٹ گیا, چاہا تو انہوں نے بھی تھا مگر رشتہ کٹ گیا. آج جو لوگ اس سے چڑھتے ہیں تبرک سے, اس کی وجہ یہی ہے, چاہا تو سب نے تھا مگر کہیں کچھ ہوا نہیں, یہاں نسل کوثر ہو گئی. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. چاہا تو سب نے تھا, چاہا تو سب نے تھا مگر کچھ ہوا نہیں, نسل یہاں پہ کوثر ہو گئی. یہ ایک شادی ہے کہ جس کا اعلان ہے, ایک شادی ہے یہ رسالت مآب کی کہ جس کے چرچے ہیں. آپ اٹھا کے تاریخ پڑھیے, نہ ملے تو جتنا حوالہ کہ یہ میں دوں گا. کیا کپڑا پہنا, تاریخ میں موجود. کس نے نکاح پڑھا, تاریخ میں موجود. کتنے دن ولیمہ ہوا, تاریخ میں موجود. بارات میں کھانے میں کیا کیا آئٹم تھے, تاریخ میں موجود. باراتی کتنے تھے, تاریخ میں موجود. یہی ایک شادی ہے کہ جس کے چرچے ہیں. ایک شادی ہے کہ جس کے چرچے ہیں.
میں جناب خدیجۃ الکبریٰ پر 2 سال پہلے یہاں پڑھ چکا، مگر یہ باتیں الگ سے پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر کے سلسلے سے جناب خدیجہ پر مجھے اس وقت تقریر نہیں کرنا ہے کہ یہ رسالت مآب کی ایک شادی ہے کہ جس کے چرچے ہیں، کب اٹھے، غسل کب کیا، کپڑا کیا پہنا، بارات کیسے گئی، سب تاریخ میں موجود ہے۔ تبری، روضۃ الابار، روضۃ الصبا، جتنی تاریخ کے کتابیں ہیں بہار وہار اٹھا کے دیکھیں، سب میں موجود ہے کہ کتنی خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ رسالت مآب کی یہ شادی ہوئی جو تاریخ اسلام میں آج بھی موجود ہے، جس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں۔ جب رسالت مآب نے آ کے اپنے چچا سے یہ کہا کہ یہ رشتہ آیا ہے تو جناب ابو طالب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ کہا میرے لال، چاہ تو میں بھی رہا تھا مگر اتنا بڑا رشتہ دے نہیں پا رہا تھا، ہاں کر لو، شادی کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ میں پوری ذمہ داری سے ممبر سے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ وہ شادی ہے کہ جس کے سارے اخراجات جناب ابو طالب نے برداشت کیے۔ اسی لیے روایتوں میں اختلاف ہے کہ پیغمبر کی مہر کیا تھی۔ کہیں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 70 اونٹ ہے، کہیں یہ لکھا ہے کہ 70 مسکال سونا ہے، کہیں لکھا ہے کہ 70 مسکال چاندی ہے، کہیں لکھا ہے کہ 70 مسکال حباب ہے، مگر صاحبت روضۃ الصفا نے ان سارے اختلافات کو ایک جملے میں ختم کر دیا، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ابو طالب نے جب یہ شادی کیا تو اپنی احساس غربت مٹا دیا کہ کہیں محمد کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میرا باپ ہوتا تو اس سے زیادہ کرتا، لہذا جتنی مہر کی روایتیں ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ ابو طالب نے اونٹ بھی دیا تھا، سونا بھی دیا، چاندی بھی دیا، مثال بھی دیا۔ محمد و آل محمد آگے کہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے، کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے کہ بڑے گھر کی بارات بڑے گھر جا رہی تھی، بڑے گھر جا رہی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر مجھے نہیں کرنا ہے اس وقت، وہاں کی کوئی منظر کشی کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں خدیجہ کا محل تو لقے نور بنا ہوا تھا، جہاں نور کی بارش ہو رہی تھی، جہاں دنیاوی اور اخروی دونوں حسن و جمال موجود تھے، رحمت پروردگار کی بھی بارش ہو رہی تھی، اس کی کون منظر کشی کر سکتا ہے۔ جناب ابو طالب کے گھر اتنی خوشی کہ خاندانی بنی ہاشم بہت خوش تھے، جعفر و حمزہ آگے آگے چل رہے تھے۔ طبری نے لکھا، سب نے لکھا، اب اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے، چاہے آپ قدر کریں یا نہ کریں، سب نے لکھا کہ یہ پہلی شادی ہے کہ جس میں رسالت مآب کو ابو طالب نے اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا۔ اب دیکھتا ہوں کون مومن خاموشی سنے گا۔ ابو طالب نے ساری تاریخ ہے بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بین المذاہب، کہ ابو طالب نے اپنے ہاتھ سے محمد کو دولہا بنایا۔ میری طرف دیکھیں کیسے بنایا، کہ غسل کر کے آ کے بیٹھے، سب سے پہلے ابراہیم کا امامہ سر پہ باندھا، ابراہیم کا امامہ سر پہ باندھا، عیسیٰ کی رودا دوش پہ ڈالی، عبد المطلب کا کرتا پہنایا، اسماعیل کی نالین مبارک پہنائی، موسیٰ کا عصا ہاتھ میں دیا اور دولت سرائے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف لے کے چلے۔ ابراہیم کا امامہ سر پہ باندھا، موسیٰ کا عصا ہاتھ میں دیا، عیسیٰ کی ردا دوش پہ ڈالی، اسماعیل کی نالین مبارک پہنائی، عبد المطلب کا کرتا پہنایا، لے کے چلے۔ واہ واہ تو آپ کر رہے ہیں، کوئی صاحب کہے کہ یہی ہم کر کے دکھا دیں گے تو ہم جانیں، کوئی صاحب کہے کہ ہم اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے کی جب شادی کریں گے تو سب پرانا کپڑا پہنا کے لے کے چلیں۔ اگر یہاں آپ کہہ بھی دیجئے گا تو عورتیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ 25,000 کا پرانا سوٹ برداشت نہیں ہے، 500 کا کرتا پائجامہ نیا برداشت۔ ذرا دیکھیے فضائل کے موتی بکھیر رہا ہوں کہ سردار بطحا کا بھتیجا دولہا بنے، جسم پر ایک چٹ نہیں ہے، ابراہیم کا امامہ، موسیٰ کا عصا، عیسیٰ کی ردا، اسماعیل کی نالین مبارک، عبد المطلب کا کرتا۔ اے ابو طالب، آپ سردار بطحا ہیں، حجاز سے صحرا منگائیے، فارس سے چادر منگائیے، یمن سے کرتا منگائیے، نجد سے نالین مبارک منگائیے اور دولت سرائے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف لے کے چلیے۔ کہا تہذیب الحسن دماغ خراب ہے، سب منگا سکتا ہوں، سب منگا سکتا ہوں، مگر ضدن عمدن جان بوجھ کر آج کچھ نہیں منگاؤں گا،
सब पुराना माल, सब पुराना माल, सब पुराना माल, सब पुराना माल। नहीं तवज्जो कर रहे आप, सब पुराना माल। हमने कहा क्यों? कहा ताकि तारीख इस्लाम गवाही इस बात की दे और कयामत तक के रावी पूछे कि सब पुराना माल, सब पुराना माल, सब पुराना माल। तो उन रावियों से पूछना कि अबू तालिब को इब्राहिम का अम्मामा कहां मिला, मूसा का आसा कहां मिला? नहीं तवज्जो कर। ईसा की नालैन उनको कहां मिल गई, अब्दुल मुत्तलिब का कुर्ता कहां मिला, ये अबू तालिब के पास तबर्रुकात अंबिया कहां से आए? तो जब उनके पास जवाब न हो तो तुम जवाब देना कि अबू तालिब सिर्फ चचा का नाम नहीं है, वारिस अंबिया का नाम। चलो बोले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अबू तालिब सिर्फ चचा का नाम नहीं है, वारिस अंबिया का नाम। अब तुम बताओ कि खुदा मीरास अंबिया जिसके पास रखे उसे क्या कहते? खुदा तबर्रुकात अंबिया जिसके पास रखे उसे क्या कहते? जनाब अबू तालिब के पास तबर्रुकात अंबिया थे। उसके बाद जनाब अबू तालिब को यह एहसास था कि कोई ये न कहे कि यतीम है, लिहाजा सारे इंतजामात खुद किए। और उसके बाद जब बारात लेके चले जिसमें पूरा मक्का शामिल था, जनाब खदीजतुल कुबरा के यहाँ के कोई मंजर कशी कर ही नहीं सकता था। अनवा व अक़साम के मशरूबात, न जाने कितनी किस्म के लिक्विड थे वहां पर, और न जाने कितने खाने के सामान वहां पर रखे हुए थे। बारातियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी थी जिसके पांव में सोने लगे थे। 3 कुर्सियां बुलंदी पे थी, जो बीच की कुर्सी थी वो पूरी सोने की थी, जो दूल्हे के लिए थी। दोनों अगल बगल कुर्सी निकाह खां के लिए थी। अब एक लतीफा आपको सुना दूं मैं। कभी कभी आदमी न चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता उसे। समाज में रहना है, माशरे में रहना, बिरादरी में रहना है, नहीं चाह रहे मगर मजबूरन करना पड़ता है। अबू तालिब को भी करना पड़ा। इस बारात में अबू जहल भी गया था, पड़ोसी था, गया था। और जब रहेगा तो अपना वजूद वो बताएगा। चुनांचे तारीख ने लिखा को देखते 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 एक मतलब उसने चस लगाई कि हम जाकर दुल्हे वाली कुर्सी पर बैठ जाएं। मगर पीएम और सीएम की सिक्योरिटी उतनी मजबूत क्या होगी जितनी खदीजा की थी। पीछे से मैसरा ने देख लिया, उसने पीछे से पकड़ के जमीन पर इन्हें पटक दिया और गुलाम आ गए और बनी हाशिम के जवानों से हाथाबाई हो गई। उसके बाद जनाब अबू तालिब ने आके बीच बचाव किया। तो यह रसूलुल्लाह की पहली शादी थी जिसमें यह थोड़ी सी बदमज़गी हो गई। इसीलिए हर शादी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मगर ये ना समझिएगा कि मैं इसको ओबलाइज कर रहा हूं। यह अबू जहल की सुन्नत है, अबू तालिब की नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अबू तालिब की सुन्नत नहीं है, यह अबू जहल की सुन्नत है। और उसके बाद बारात वापस लेके आए, जैसा कि मैंने पढ़ा कि 3 दिन तक वलीमा हुआ। 3 दिन तक वलीमा हुआ। तीसरे दिन मैसरा आया, अबू तालिब को सलाम किया, कहा मेरी शहजादी मलिका ने भेजा है। और उन्होंने कहा अगर आप इजाजत दें तो इस सुन्नत को मैं अपने घर भी कायम करूं। आप इजाजत दें तो मैं इस सुन्नत को अपने घर भी कायम करूं। कहां इजाजत है, कायम करें। जनाब खदीजा का माल अपना था, दौलत उनकी अपनी थी, अपने घर पे कर रही थी। मगर जब अक़्द हो गया तो जनाब खदीजा ने अबू तालिब से पूछ के वलीमा किया। यह कयामत तक की औरतों को पैगाम है कि जब औरत ससुराल में आए तो बगैर बुजुर्गों के मशवरे के कोई काम अपनी तरफ से ना करे। जनाब खदीजतुल कुबरा का जो वलीमा था वो मुझे नहीं सुनाना है, बस सिर्फ इशारे नौजवानों के लिए बता दूं कि न 3 दिन चला, न 3 महीने चला, बल्कि 6 महीने
اور میں اس کو ولیمہ کہتا بھی نہیں ہے، وہ لنگر خانہ تھا. اس لیے کہ ہمارے یہاں ولیمہ ہوتا تو کارڈ چھاپے جاتے ہیں، اپنے اسٹیٹس مینٹین کیے جاتے، ان کو بلاؤ، ان کو نہ بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، اور باراتیوں کا کھانا الگ اور گھراتیوں کا کھانا الگ. جناب خدیجہ کے کارڈ نہیں چھاپے گئے تھے، بلکہ چاروں طرف اعلان ڈگی پیٹ دی گئی تھی کہ سارے لوگوں کا ولیمہ ہے، آتے جائیں کھاتے جائیں، آتے رہیں کھاتے رہیں. دیکھ چڑھے تھے، کھاتے جاتے تھے، غلے کی لاٹ الگ لگی تھی، کپڑے کی لاٹ الگ لگی تھی. اعلان ہو رہا تھا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ. یہ کہنا آسان ہے غریبی مٹاؤ غریبی مٹاؤ، لکھنا پڑا مورخین اسلام کو کہ خدیجہ کے ولیمے کے بعد دیار عرب میں کوئی غریب نہیں تھا. کوئی صاحب یہ نہ کہے کہ یہ سب غریب لوگ آ کے کھا رہے تھے، بڑے لوگ نہیں. تو 700 کنیز اور 1600 غلاموں کو جناب خدیجہ نے اس بات پہ معین کر دیا تھا کہ وہ تینوں وقت اہل دول کے گھر لے جا کے کھانا پہنچائیں، اور عرب میں ہدیہ اور تحفہ واپس نہیں ہوتا تھا. اس لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ولیمے سے سارے لوگ مستفید ہوئے تھے. یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ. لہذا عقد اور نکاح کا سب سے پہلے جو رواج ہوا وہ جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا نکاح پڑھا. اسلام میں سب سے پہلا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس وقت دنیا نہ ایجاب و قبول جانتی تھی اس وقت جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. امیر المومنین نے جو خطبہ دیا اپنے حق کے لیے، بالادستی کے لیے اہل شورا کے سامنے، اس میں 108 سوال اپنی بلندی اور بالادستی کے لیے کیا تھا. اس میں ایک سوال علی نے یہ بھی کہا تھا کہ انا علی ابن ابی طالب من نکاحی و آبائی من نکاحی و اجدادی من نکاحی حتی آدم من نکاحی. میں علی نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، اس کا باپ نکاح کا، اس کا باپ نکاح کا، اس کا باپ نکاح کا، حتی آدم من نکاحی، یہاں تک کہ ہم آدم تک نکاح کے ہیں. صلوات محمد و آل محمد برم. یعنی جہاں اسلام تھا وہاں نکاح تھا، جہاں نکاح تھا وہاں پر اسلام تھا. اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، میں یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کے جو شادیاں ہوئیں وہ کن حالات میں شادی ہوئی تھی وہ میں نے بیان کر دیا، وہ آپ محسوس ہو لیے. اور میں نے 11 شادیوں کا تذکرہ کر دیا. مگر اس بات کو دل و دماغ میں محفوظ رکھیے گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب تک زندہ تھیں تب تک پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی. 25 سال بلا شرکت غیر جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کے زوجیت میں تھیں. بلا شرکت غیر جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کے زوجیت میں تھیں. اور وفات خدیجہ کے بعد بھی پیغمبر جب گھر سے نکلتے تھے تو ذکر خدیجۃ الکبریٰ کرتے تھے. پیغمبر کے گھر، یہ سب میں کہانی نہیں بتا رہا ہوں، یہ حدیثیں ہیں. پیغمبر کے گھر جب گوشت پکتا تھا یا اچھا کھانا پکتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو لے جا کے دے دو، اس سے روح خدیجۃ الکبریٰ خوش ہو جائے گی. پیغمبر جناب رسالت مآب یہ عمل کرتے تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بہت چاہتے تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دولت پیغمبر پہ خرچ کر دیا اور فقر و فاقہ کی زندگی گزاری. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ ایک بار بھی خدیجہ نے یہ کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ آ گئے تو ہم بھوکے ہیں اور ہمارے بچے بھوک و پیاس. نہیں، بلکہ فقر و فاقہ کرنے کے بعد بھی سجدہ شکر ادا کیا. کیوں؟ خدیجہ نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدیجہ صرف شریک حیات کا نام نہیں ہے، خدیجہ شریک مقصد رسالت کا نام ہے. خدیجہ شریک مقصد رسالت کا نام ہے. اس لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کوئی شکوہ اکیلا نہیں کیا بلکہ پوری دولت اسلام کے اوپر خرچ کرتی. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ذکر خدیجۃ الکبریٰ کرے یا نہ کرے، خود خدا رطب اللسان ہوا قرآن میں اور پیغمبر سے خطاب کر کے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ محمد ہم نے آپ کو غریب پایا تو اپنا مال دے کے غنی نہیں بنایا. اس آیت کو آپ سنتے ہیں مگر توجہ نہیں کرتے. لفظ پلس میں ترجمہ کر رہا ہوں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو غریب و تنگدست پایا، اپنا مال دے کے آپ کو غنی نہیں بنایا. خدیجہ کے مال کو خدا نے اپنا مال کہا. خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہا. کیوں کہا؟
یہ مہر لگائی کہ مال خدیجہ کل کا کل پاک ہے. ہمارے ہاں یو پی میں اور ہندوستان میں، ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہو، ہمارے ہاں دولت کو ہاتھ کا میل کہتے ہیں، پیسے کو ہاتھ کا میل کہتے ہیں. دولت چلی گئی ہاتھ کا میل چلا گیا، دولت چلی گئی ہاتھ کا میل چلا گیا. اے خدیجہ میرا آپ پہ کروڑوں سلام ہو، جب آپ کے ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو تو آپ کی گودی کی پلی فاطمہ کتنی پاک ہوں گے. اب اگر شہزادی فاطمہ کے لیے آیت تطہیر آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مال خدیجہ جب اتنا پاک ہے تو یہ صدیقہ کتنی پاک. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وجدک عائلا فاغنا، ہم نے اپنا مال پایا تو آپ کو تنگ دست پایا تو اپنا مال دے کے آپ کو غنی نہیں بنایا. خدیجہ کے مال کو خدا نے اپنا مال کہا. بس آخری بات اور سن لیں آپ. ہو سکتا ہے کہ کسی نوجوان کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ جتنے مسلمان ہو رہے جو اس وقت سب یہ غریب ہی فقیر مسلمان ہو رہے تھے. کیا امیر لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے؟ یہ ننگے بھوکے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے روٹی کپڑے کے لیے. کیا امیر طبقہ مسلمان نہیں ہوا کہ مال خدیجہ کو سب کو ضرورت تھی؟ یہ دولت مند مسلمان نہیں ہوئے؟ تو آج میری تقریر کو آپ یاد رکھیے گا. ہاں اسلام میں یہ اثر تھا کہ غریب بھی مسلمان ہوا، متوسط طبقہ بھی مسلمان ہوا، امیر طبقہ بھی مسلمان. مگر اہل بزنس اس بات کو سمجھے جو تجارت کرتے ہیں کہ غریب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پلس غریب ہو گیا، متوسط طبقہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد غریب ہو گیا. امیر جو بلینر تھے جیسے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا چمتکار یہ ہوا کہ فوراً وہ غریب ہو گئے. شیئر مارکیٹ کا بھاؤ اتنی تیز کیا گرے گا جتنی جلدی وہ ڈھونڈ کے لڑک گئے، غریب ہو گئے. امیر جو تھے لا الہ الا اللہ کہتے ہی سال غریب ہو گئے، کہتے ہی سال غریب. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تہذیب صاحب یہ آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہا ہوں میں تاریخ پڑھ کے آپ کی آنکھیں میں آ کے ڈال کے حقائق بتا رہا ہوں. ہاں امیر جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہتے تھے غریب ہو جاتے تھے. آئیے میں مثال دے دوں 5 منٹ میں تاکہ فضائل آپ سمجھیں اور ایک وجدانی کیفیت آپ پہ تعریف. دیکھیں ایک طبقہ وہ تھا کہ جو مزدور تھا، جو روز کماتا تھا روز کھاتا تھا. صبح گیا کمانے کے لیے، شام کو جب ادھر سے پیسہ لے کے آیا تو آٹا دال چاول یہ سب لے کے گھر میں آیا تب اس کا چولہا جلا، نہیں تو نہیں جلے گا. یہ اس کو کہتے ہیں مزدور طبقہ، جو روز کماتا تھا اور روز کھاتا تھا. اس مزدور نے پیغمبر کی آواز سے متاثر ہو کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے اعلان کر دیا، شام کو اعلان کر دیا، رات میں سویا اطمینان سے. صبح کو جب گیا کام پر تو یا تو اس کو یہودی کے ہاں جانا ہے یا عیسائی کے ہاں جانا ہے یا کافر عربوں کے پاس جانا. یہ تینوں اسلام کے دشمن ہیں. اب وہ تکے بیٹھے ہیں انتظار میں. سن لیا انہوں نے رات میں کہ شام کو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. جیسے اس نے پھاوڑا اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کام کے لیے آئے. کہا سنا تم مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا ہمارے پاس کام نہیں، واپس جاؤ. یہودی بھی واپس کر رہا، عیسائی بھی واپس کر رہا، عرب بھی واپس کر رہا. اب بتائیے کہ اس کو شام کو گھر میں کھانا چاہیے، کیا کرے گا وہ؟ اب ادھر ادھر ٹہلتا رہا. ہر آدمی یہی کہہ رہا ہمارے پاس کام نہیں، ہمارے پاس کام نہیں، ہمارے پاس کام نہیں. شام کو وہ روتا ہوا گھر کے اندر جب داخل ہوا تو اس کی زوجہ نے گرم پانی چڑھا دیا کھانے کو. کچھ نہیں ہے، بچے رو کے سو گئے. صبح اٹھا پھر نکل رہا ہے باہر، وہی حال ہے، ہمارے یہاں کام نہیں، کام نہیں، کام نہیں. میں آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ رہا ہوں یہ کئی دن اپنی پیٹ کی آگ کو بجھائے گا؟ اور بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور اس کے اندر مالی قوت ایمانی تو کئی دن چلے گی. اور جو اہل محلہ اس کے حال کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد اب کون مزدور ہے جو کلمہ پڑھے گا؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہم کو ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا جو مزدور طبقہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا وہ خاموش ہو گیا. اور اسلام اب آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، بلکہ اب لوگ تبدیلی مذہب کرنے والے تھے. یہ تو مزدور طبقے کا حال تھا. متوسط طبقہ وہ تھا کہ جس کے پاس 2-3 دن کا کام گھر میں کھانے کا سامان تھا، وہ بھی کہیں نہ کہیں مزدوری کرتا تھا یا کام کرتا تھا. اس کا بھی وہی حال ہوا، 2-3 دن کے بعد وہ بھی غریب ہو گیا. اب یہ فقیروں کی لسٹ میں یہ بھی آ گیا.
اب آئیے جو امیر طبقہ تھا اس وقت جو تجارت ہوتی تھی یا کھجور کی ہوتی تھی یا دکانات ہوتے تھے، دکانیں ہوتی تھی. اب مان لیجیے اس کو 5000 پیڑ کھجور کے ہیں اور بہت بڑا وہ مکے کا تاجر ہے، 5000 کھجور کے پیڑ ہیں، بہت بڑا بلینر ہے اس زمانے کا. وہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ. فوراً یہودی اور عیسائی اور عربوں نے اعلان کر دیا کہ اس کی کھجور کوئی نہ خریدے، اس سے کوئی تجارت نہ کرے، اس سے کوئی لین دین نہ کرے. آپ بتائیے کہ اس کے کھجور ٹپ ٹپ زمین پہ گر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کھجور سڑ رہے اس کی. اب رولنگ جام ہو گئی. کھجور کتنے دن کھا کے اپنا پیٹ بھرے گا؟ اور ضروریات زندگی کے لیے اسے پیسے چاہیے، اس کا مال سڑ رہا ہے. ایک کرانے کی دکان ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعلان ہوگا کہ اس کے یہاں سے کوئی سامان نہ لے. اب بتائیے اس کا آٹا سڑ رہا ہے، اس کا تیل خراب ہو رہا ہے، اس کے دال چاول خراب ہو رہے ہیں، کون وہاں سے خریدے گا؟ اور جب بکیں گے نہیں تو کیش آئے گا کیسے؟ لہذا اب اتنی مثال میں نے دی، غریب پلس غریب ہو گیا، امیر بھی غریب ہو گیا. اسلام کی گاڑی رک گئی ہے. یہ جو کارواں چل رہا تھا یہ جام ہو گیا ہے، اس لیے کہ نہ اب دولت مند مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، نہ غریب مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے. اب یہ جتنے ہیں ان کے بھوک اور پیاس کو پیغمبر دیکھ کے رو رہے ہیں. اب عقلی اعتبار سے کوئی ایسا فائنینسر چاہیے، کوئی ایسا ڈونر چاہیے. نہیں، آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کوئی ایسا ڈونر چاہیے کہ جو اتنا مال انہیں دے دے کہ انہی کا مزدور ہو، انہی کا باغ ہو، انہی کے کھجور بیچنے والے ہو، انہی کے کھجور خریدنے والے ہو، انہی کے دکاندار ہو، انہی کے دکان کا مال لینے والے، تاکہ آپس میں رولنگ چلتی رہے. نہیں بول رہے آپ، شہزادی کا معاملہ ہے، آپس میں رولنگ چلتی رہے. اب اتنے مال کو تو محمد کو ضرورت ہے، اب اتنے پیسے کی اسلام کی ضرورت ہے. اب یا خدا آسمان سے گرا دے یا زمین سے دفینہ نکال دے. خدا نے نہ آسمان سے گرایا نہ زمین سے نکالا، بلکہ فاطمہ کی ماں خدیجہ سے کہا اے خدیجہ ہمارے دین کو ضرورت ہے دے دے، اے خدیجہ ہمارے مذہب کو ضرورت ہے دے، اے خدیجہ ہمارے پیغمبر کو ضرورت ہے دے دے، اے خدیجہ ہمارا دین آگے نہیں بڑھ پا رہا دے دے، ہمارے مسلمان فقر و فاقہ میں ہے دے دے. جناب خدیجہ نے کل کے کل دولت نام خدا پہ محمد کے حوالے کر دیا. اب دنیا پوچھتی ہے کہ ہم میں اور خدیجہ میں کیا فرق ہے؟ اب بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم میں اور خدیجہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہر مسلمان خدا سے کہتا ہے پروردگار دے دے، پروردگار دے دے، پروردگار دے دے. ہر مسلمان خدا سے مانگتا ہے، خدا خدیجۃ الکبریٰ سے مانگتا ہے. سلوات بڑے محمد و آل محمد. جناب خدیجۃ الکبریٰ بلند تر ساری دنیا خدا سے مانگتی، ساری دنیا قیامت خدا سے مانگتی. خدا ملکۃ اللہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے مانگتا، خدیجہ دے دو دولت، خدیجہ دے دو دولت، میرے دین کو ضرورت. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کل کا کل مال راہ خدا میں وقف کر دیا، دے دیا راہ خدا میں. کل کا کچھ نہیں بچایا اپنے لیے، سب دے دیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کہاں کام آئی؟ اس وقت کسی کے پاس تھا کیا؟ جیش اسلامی کو مرتب کرنے میں کام آئی، اسلامی لشکر بنانے میں کام آئی، گھوڑے خریدنے میں کام آئی، اسلحے خریدنے میں کام آئی، مسجد النبوی کی تعمیر میں کام آئی، جو غلام تھے ان کو آزاد کرانے میں کام آئی، جو کنیزیں تھے انہیں رہا کرانے میں کام آئی. تقویت اسلام کے لیے سب تو تھا مال خدیجہ، باقی تھا کیا؟ کیا تھا کسی کے پاس؟ جیسے آج بزنس کا ایک دستور ہے کہ مالک مزدوروں کو اور ورکروں کو ایڈوانس دے دیتے ہیں، وہ بیچارے کٹا نہیں پاتے تو اسی میں پھنسے رہتے، لون پہ لون، لون پہ لون، لون پہ لون چلتا رہتا. یہ سلسلہ عرب میں بھی تھا. مخروص تھے یا یہودی کے یا عیسائی کے یا عرب کے، ان مخروصوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کے مخروص اس نے پکڑ لیا، پتھر پہ لٹا کے مارنے لگا. کہا جب تک ہمارا قرضہ دو گے نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں کہ تم مسلمان. پیغمبر جا رہے ان کے سامنے مار رہا ہے، پیغمبر جا رہے ان کے سامنے مار رہا ہے. ایک طبقہ غلام کا طبقہ تھا، جو غلام تھے
غلام متاثر ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غلاموں کو پتھر پہ لٹا کے مارا جا رہا، کہہ رہا جب تک آزاد نہیں ہوگے ہمارا پیسہ نہیں دو گے اسلام کے پیغمبر دیکھ رہے ان کے سامنے مارے جا رہے ہیں. جناب بلال حبشی وغیرہ غلام تھے، ان کو آزاد کرایا کیا؟ جا کے تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں. آپ ظاہر سی بات پیغمبر کے سامنے مارا جا رہا. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے جناب خدیجہ کے گھر میں داخل ہوئے. جناب خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جو ہمارے مسلمان مقروض ہیں، قرض دار، ان کو مار رہے کوڑوں سے جو ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. کہا اتنی بات؟ کہا ہاں. کہا گھبرائیے مت. میسرہ کو بلایا، کہا جاؤ پورے مکے میں ڈگے پیٹو اعلان کرو کہ یہ جتنے مقروض ہیں اور جن لوگوں کے قرض ان کے اوپر ہے، جو سیٹ ساہوکار لوگ ہیں، حکم خدیجہ یہ ہے کہ سب صحن خانہ کعبہ میں جمع ہوئے. سب کو خدیجہ نے بلایا. پیغمبر سے کہا مجھے لے کے چلیں. پیغمبر نے سفید خیمہ لگایا، پشت کعبہ سے جناب خدیجہ کرسی رکھ کے جلوہ فگن ہوئی، پردے کے اندر بیٹھی، پردے کے باہر پیغمبر کھڑے ہوئے، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع. خدیجہ نے کہا میسرہ سے کہ ایک ایک مخروص کو بلاؤ اور جس کا اس کے اوپر قرض ہے اس کو بلاؤ. سب نے لکھا ہے، ساری تاریخوں میں بلایا گیا. پردے کے اندر سے آواز آئی نام لے کے، فلاں یہودی کیا بات ہے؟ کہا بی بی اس کے اوپر میرا 1000 قرضہ ہے مثال کے طور پر، جب تک یہ 1000 دے گا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں. خدیجہ نے اندر سے کہا ٹھیک، تیرا اس کے اوپر 1000 قرضہ ہے، میرا تیرے اوپر 2000 قرضہ، میں نے 2 معاف کیا، تو 1 معاف کر دے. چلو آگے کر. پیغمبر سے کہا اسے اپنی طرف لے لیجئے. دوسرا آیا کیا بات ہے؟ کہا بی بی اس کے اوپر میرا 5000 قرضہ ہے. خدیجہ نے کہا تیرے اوپر میرا 10000 قرضہ، میں نے 10 معاف کیا، تو 5 معاف کر، محمد اسے اپنے حوالے لے. لکھنا پڑا مورخین اسلام کو کہ ایک نشست میں جناب خدیجہ نے سارے مقروضوں کے قرض کو ادا کر دیا اور سب کو رہا کرا کے پیغمبر کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد دوسری قسم جو تھی وہ غلاموں کی تھی. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان مالکوں کو بلایا اور کہا ان غلاموں کو آزاد کرو اور ان کے پیسوں کو ادا کیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ فقر و فاقہ دور کیا، مقروض کے قرض کو ادا کیا، جو غلام تھے انہیں آزاد کروایا. اسلام نام ہے خدیجہ کی دولت کا، اسلام نام ہے خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا. اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو جو میں نے سچویشن بتائی، اسلام ایک قدم آگے نہ بڑھ پاتا. اور اگر ابو طالب کی تلوار نہ ہوتی اور ابو طالب کی اولاد نہ ہوتی تو اسلام ایک قدم آگے نہ بڑھ پاتا. لہذا میں کہہ رہا ہوں اسلام نام ہے خدیجہ کی دولت کا، ابو طالب کی محنت کا. یہ بھی ہماری ہے، یہ بھی ہمارے ہیں. سلوات محمد و آل محمد. اسلام نام ہے جناب ابو طالب کی محنت کا. یہ ہر جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ابو طالب کی محنت. بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں ایک جملہ کہہ کے. چیز ایک ہوتی ہے، جگہ بدلنے سے اس کا نام بدل جاتا. انڈیا میں آپ اسی کو پانی کہتے ہیں، ایران میں اس کو آپ کہتے ہیں، عرب میں اس کو ماں کہتے ہیں، انگلستان میں اسے واٹر کہتے ہیں. اسی طرح سے خدمت دین کا جو ایک جذبہ ہے، اس جذبے کا نام مکے میں خدیجۃ الکبریٰ ہے، مدینے میں فاطمۃ الزہرا ہے، کوفہ و شام میں جناب زینب اولیاء مقام. اسی طرح سے اس خدمت دین کا نام مکے میں ابو طالب ہے، مدینے میں علی ہے، کربلا میں حسین ابن علی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین میں. آزادارو، ہم یا آپ حسین پہ رو رہے ہیں تو کون سا کمال ہے. ہم تو آقا کو مانتے ہیں، اپنے دل میں ان کی محبت رکھتے ہیں. حسین کی مظلومی وہ مظلومی ہے جس پہ پتھروں نے گریہ کیا، غیر جانداروں نے گریہ کیا. جو پتھر اٹھایا جاتا تھا وہ تازہ خون ابلتا. زیر آسمان جو کپڑا پھیلایا جاتا تھا اس پر خون کی بارش ہو رہی تھی. اجنہ رو رہے تھے، چرند و پرند رو رہے. کون ہے کہ جس نے حسین کا غم نہیں منایا؟ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں لائے سوائے غم سید الشہداء میں. انبیاء اور اوصیاء ہیں کہ جو حسین کے غم میں گریہ کر رہے. کون ہے کہ جو حسین کے غم میں نہیں رو رہا ہے؟ بس آپ جانتے ہیں کہ میں مصائب میں کمی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہی مائل معیز ہے.
اب ہفتے بھر غم یہ بچا ہوا ہے. کتنی تیزی سے یہ 2 مہینے گزر گئے ہمیں پتہ نہ چلے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم دل بھر کے رو ہی نہ پائے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم حق گریہ ادا نہ کر پائے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو گریے کا حق اور پرسے کا حق تھا وہ پرسہ ادا نہ کر پائے. یہ شہزادی ہماری کوتاہیوں کو معاف کریے گا. ہمارے آنسو کو اپنے رومال میں جگہ دے دیجئے گا. ہم آپ کے حسین کے آزادار ہیں. روایت کے جملے یہ ہے کہ جب یہ 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چل رہا تھا اور سرکار باوفا اس قافلے کو آمادہ کر رہے تھے تو امام عالی مقام فرماتے عباس کہاں آقا؟ کہا پردوں کا اہتمام ہو گیا؟ کہاں آقا ہو گیا. کہا میری بہن زینب کے پردے کا اہتمام ہو گیا؟ کہاں. کہا اب جوڑو زینب کو سوار کرنا. آگے آگے حسین ہے، عباس ہے، علی اکبر ہے، اون محمد ہے، قاسم ہے. یہ سب صحن خانہ میں داخل ہوئے اور امام عالی مقام جناب زینب کے حجرے میں گئے اور چاہا کہ زینب کو لے کر نکلے. مالی سبتین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے آقا ذرا ٹھہر جائیے. میان سے تلوار نکالا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الحجاب 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 الحجاب، پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو. حسین باہر آ گیا. کہتے عباس یہ آسمان کی طرف دیکھ کے کس سے کہہ رہے ہو پردہ کرو؟ کہا آقا میری شہزادی آ رہی ہے، آسمانوں کی ساری مخلوقوں سے کہہ رہا ہوں ہٹو ہٹو، میری شہزادی زینب آ رہی ہے. میں کہتا ہوں زینب روتی ہوئی حجرے سے باہر آ گئی. عباس مدینے میں اتنا اہتمام ہے، ذرا کوفہ و شام کے راستوں میں آ کے کہنا، بازاروں میں آ کے کہنا اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے غم سید الشہداء میں. قافلہ تیار ہو گیا. اتنے میں امام حسین علیہ السلام کی سگی پھوپھی اور امیر المومنین کی سگی بہن جن کا نام ام ہانی تھا، یہ روتی ہوئی دوڑی ہوئی آئی اپنے گھر سے اور کہا حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں عراق کا ارادہ ہے. میں کہتا ہوں ام ہانی رو کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا حسین کچھ دن کے لیے عراق کے سفر کو ملتوی کر دو، ابھی نہ جاؤ. حسین کہتے پھوپھی اماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا تیری پھوپھی سچ کہہ رہی ہے. جب تیری ماں اس دنیا سے جانے والی تھی نا تو 3 دن تک جنوں کے نظر نہ آنے والے جنوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. جب تیرا بابا اس دنیا سے جانے والا تھا تو 3 دن تک جنوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. جب تیرا نانا اس دنیا سے جانے والا تھا تو 3 دن تک جنوں کے رونے کی آواز ہمارے گھروں سے آ رہی تھی. یہ حسین میں نہیں بھولتی، اسی طرح سے پھر 2 دن سے جنوں کے رونے کی آواز آ رہی. منوان ویسے ہی جنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہمیں خطرہ لگ رہا ہے. یہ حسین کچھ دن کے لیے رک جاؤ. امام رو کے کہتے پھوپھی اماں آپ نے سچ کہا، اب آپ کا حسین واپس نہیں آئے گا. قضا و قدر الہی یہی ہے، آپ کا حسین واپس نہیں آئے گا. ام ہانی رونے لگی. کہا حسین نہ جاؤ. کہا نہیں نانا سے وعدہ ہے، دین کی بقا کے لیے ہمیں جانا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کربلا کا مقتل کیسا ہے؟ کہا ہاں میرے لال. حسین نے انگلیوں کی طرف اشارہ کیا. کہا دیکھیے یہ وہ جگہ ہے نا جہاں میرا علی اکبر کیڑیاں رگڑے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم مارا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان محمد مارے جائیں گے. یہ فرات کے کنارے میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے. دکھاتے دکھاتے ایک جگہ آئے. کہا یہ جو نشیب ہے نا یہ آپ کا حسین مارا جائے گا. امی جانی نے کوئی جواب نہ دیا. بار بار حسین کہہ رہے پھوپھی اماں یہ آپ کا حسین مارا جائے گا. امی ہانی نے کوئی جواب نہ دیا. جب حسین نے دیکھا کہ امی ہانی کوئی جواب نہ دے پھر حسین کہتے پھوپھی اماں پھوپھی اماں پھوپھی اماں. ہانی نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ بازو کو ہلایا. پھوپھی اماں. کہا حسین کیا ہوا؟ کہا میں بہت دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں مگر میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی ہے. کہا حسین جب تم نے اس نشیب کو دکھایا نا تو اسی نشیب کے پاس ایک بی بی کالی کفنی پہنے رو رہی ہے اور کہہ رہے ولدی الحسین. یہ حسین وہ بی بی کون ہے جو رو رہی ہے؟ حسین نے کہا پھوپھی اماں وہ میری ماں فاطمہ ہے جو کربلا پہنچ چکی.
اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں. پھر مالی سبتین ہی سے میں یہ مسائل پڑھ رہا ہوں. لیجئے امام مظلوم کربلا میں آ گئے ہیں, اور امام مظلوم جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو روایت کا جملے یہ ہیں کہ شمر نے کن خنجر چلایا, حسین کا سر قلم ہو گیا. ذوالجلال کے تو مسائل آپ سنتے رہتے ہیں. آج وہ دردناک مسائل میں سنوں کہ کوئی انسان وہ ہے جو اپنے آنسو کو نہیں روک سکتا. جب جانوروں نے اتنا گریہ کیا ہے تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ جس کے دل میں درد ہوگا وہ حسین پہ ضرور روئے گا. جس کو آقا سے الفت و محبت ہوگی حق گریہ ادا کرے گا. جب شمر چلا گیا نا تو ایک فضا میں کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنے پروں کو خون حسین میں ملا اور زبانے پہ زبانی میں اڑا یہ کہتا ہوا ظلیمہ ظلیمہ یقتول الامام. ہائے ظلم, ہائے ظلم, لوگوں نے اپنے امام کو مار ڈالا. الظلیم الظلیم یقتول الامام. ہائے ظلم, لوگوں نے اپنے امام کو مار ڈالا. ہائے ظلم, لوگوں نے اپنے امام کو مار ڈالا. وہ کبوتر سناتے ہوئے مدینے میں آیا. مدینے کے باہر ایک یہودی کا باغ تھا جو بہت بڑا تاجر تھا اور بہت بڑا دولت مند تھا, مگر اس یہودی کے ایک ہی بچی تھی جو اپاہج تھی, پیروں سے معذور, ہاتھوں سے معذور, آنکھ سے نابینا, برس کا اس کے اوپر اثر تھا, مبروس تھی. لہذا کام یہ ہے کہ اس کے جلد سے بدبو آتی تھی, لہذا روزانہ یہودی صبح میں لے کے اس باغ میں اسے چھوڑ دیتا تھا, شام کو پھر اپنے گھر لے کے جاتا تھا. لہذا وہ کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس یہودی کے باغ کے درخت کے اسی ڈال کے اوپر بیٹھا جس کے نیچے وہ اپاہج بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اس کے پروں سے خون ٹپکا جو اس بچی کے آنکھوں تک آیا. بس کی بینائی واپس آ گئی, اس کے سارے مرض دور ہو گئے. یہ اچھی خوبصورت بچی ہے جو ٹہلنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد اس کا باپ جب لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کی اپاہج بیٹی نہیں ہے, ایک خوبصورت بچی ہے جو باغ میں ٹہل رہی ہے. اس نے پوچھا کہ وہ اپاہج بچی تو اس کو دیکھا, ہماری بچی کہاں چلی گئی؟ اس نے دوڑ کے باپ سے گلے میں لیا. کہا بابا آپ نے نہیں پہچانا, وہ اپاہج بچی میں ہوں. کہا یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا, درخت کے نیچے لے کے آئی. سر و سینہ پیٹ کے روئیے گا. لوگ پوچھے ہم اتنا روتے کیوں؟ ہم مر جائیں گے علم صاحب. سر و سینہ پیٹ کے روئیے, کوئی کنجوسی نہ کریے گا. درخت کے نیچے لے کے آیا, کبوتر کی طرف اشارہ کیا اس بچی نے. کہا یہ جو کبوتر ہے نا اس سے قطرہ خون گرا جس سے یہ معجزہ ہوا کہ ہمارے مرض اچھے ہو گئے. یہودی نے پیر سے چپڑالیں اتاری, ہاتھوں کو جوڑا, کہا ایک کبوتر یہ بتا دے کہ یہ خون ناحق کس کا ہے. کبوتر نے کوئی جواب نہ دیا. پھر ہاتھوں کو جوڑا, کبوتر تجھے اس ذات کی قسم ہے بتا دے جس کے خون میں اتنی تاثیر ہے, اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی. کبوتر نے کوئی جواب نہ دیا. کہا ایک کبوتر میں محشر میں شکایت کروں گا, بتا دینا یہ خون ناحق کس کا ہے. مطلب کبوتر اڑا, یہودی ننگے پائے کبوتر کے پیچھے دوڑنے لگا. کبوتر اڑتا ہوا مدینے میں آیا, یہودی مدینے میں آیا. کبوتر اڑتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں آیا, یہودی محلہ بنی ہاشم میں آیا. اتنے میں کیا دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم میں گھومتا ہوا ایک دروازے کے قریب آیا جس پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا, گنبد پیغمبر کا سایہ پڑا تھا. اسی کے دیوار میں آ کے بیٹھ گیا کبوتر. کبوتر آ کے بیٹھ گیا. ادھر سغرا ہیں کہ جو صحن خانہ میں وضو کے لیے آئے, اتنے میں دیکھا ہے خون آلود کبوتر آ کے بیٹھا ہے. سغرا دوڑی ہوئی آئی, ارے نانی ام سلمہ ایک خون آلود کبوتر آیا ہے جس کے خون سے بابا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ام سلمہ دوڑی ہوئی آئی, کہا ہاں اس کے خون سے تو حسین کی خوشبو آ رہی ہے. دوڑی ہوئی گئی, کہا لو جو رسول اللہ نے ہمیں شیشی دیا تھا اس شیشی کو اٹھا کے لائی تو وہ خون میں تبدیل ہو گئی تھی, خون اچھال رہا تھا. ام سلمہ رونے لگی, ارے سغرا تو یتیم ہو گئی, تیرا باپ مارا گیا. اب جب یہ آواز گریہ بلند ہوئی تو محلے بنی ہاشم کی ساری عورتیں سغرا کے گھر میں آ گئی. سغرا کو درمیان میں بٹھا کے ہر بیوی سغرا کو پرسا دے رہی تھی. سغرا تجھے تیرے باپ کا پرسا, سغرا تجھے تیرے بھائی کا پرسا, سغرا تجھے تیرے کلبے کا پرسا. بآخری جملہ ختم مسائل ہے. اتنے میں کبوتر اپنی جگہ سے ہوا اور سغرا کی گود میں آ کے بیٹھ گیا اور رو کے کہا بی بی آپ کے باپ کا آپ کو پرسا, آپ کے بھائیوں کا آپ کو پرسا, میں کربلا سے دیکھ کے آیا ہوں. آپ کے بابا کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا, آپ کے خانوادے کو مارا گیا,
آپ کے اہل و عیال کے سامان لوٹے جا رہے ہیں، چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ Ya Hussein, 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 Ya ہائے زینب، 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 کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا کہتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں ہے، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں ہے، کیا کہتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، برچی کا زخم زندگی رہے گا، برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسو میں ہے، کیا دیکھتی ہے صغرا میں، کیا دیکھتی ہے صغرا صغرا نظر اٹھا قاسم کا حال دیکھو، صغرا نظر اٹھا قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں ہے، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں ہے، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، ہے دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا، اے دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا، چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں ہے، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، اب اونی اور
ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں زندان شام میں چھوٹی سی خبر لیکن زندان شام میں چھوٹی سی خبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں اب آنے اے محمد بھی یاد آ رہے ہیں اب آنے اے محمد بھی یاد آ رہے ہیں ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی ہے سغرا ہے آنسو منظر ہے کربلا کا یا حسین حسینیت کی ازا لا الہ الا اللہ حسینیت کی ازا